نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم صل على سيدنا روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور. جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں. حبیب ذی وقار آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اوصاف درود و سلام، یعنی درود و سلام پڑھنے کے فائدے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی اور بڑی ہی اچھی درود و سلام کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کو بآسانی سے لنک مل سکے. جی چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے ہر وقت نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اس مالک کا کوئی شریک نہیں اور وہ کسی کام میں کسی کو شریک کرتا بھی نہیں ہے. وہ یکتا ہے، لا شریک ہے. لیکن دو کام ایسے ہیں جن کاموں میں اللہ رب العزت اپنے ساتھ ایمان والوں کو شریک کرتا ہے. دو کام ایسے ہیں. پہلا کام یہ ہے، پہلا کہ وہ جب درود پاک مالک کی ذات خود پڑھتی ہے تو ساتھ ایمان والوں کو بھی شامل کر رہا ہے. شریک ہونا مطلب ساتھ ملانا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں اور میرے سب فرشتے ہر وقت پڑھتے ہیں. تو درود و سلام پہلے نمبر پہ وہ عبادت ہے جس کو رب تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایمان والوں کو شامل کیا ہے. اللہ رب العزت محبوب کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ رحمت کی صورت میں، برکات کی صورت میں مالک بھیج رہا ہے اور ساتھ حکم دے رہا ہے: ایمان والو، تم بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا کرو، خوب سلام بھیجا کرو. اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ہی کیوں فرمایا، اور درود پاک پڑھنا، درود و سلام پڑھنا یہ کن کی نشانی ٹھہرا؟ آج کے دور میں اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ ایمان والا کون ہے تو قرآن کی نص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو درود و سلام مصطفیٰ پہ پڑھتا ہے وہی ایمان والا ہے. اگر کوئی دیکھے کہ فرشتہ کون ہے نورانی مخلوقات میں فرشتہ، تو فرشتہ وہی نورانی مخلوق میں ٹھہرے گا جو میرے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا والا ہوگا. قرآن پاک دیکھیے: ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے. مطلب کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جو محبوب کی بارگاہ میں درود پاک نہ پڑھ رہا ہو. تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے درود پاک کا کہ اللہ رب العزت اپنے ساتھ ایمان والوں کو شامل کرتا ہے. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. کائنات کے فائدے ایک طرف، کائنات کی عبادات ایک طرف،
کائنات کی ریاضات ایک طرف، کائنات کے وظائف ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور دوسری طرف اس درود پاک کے عمل کو رکھ دیا جائے جو رب تعالیٰ پہلے خود کرتا ہے، فرشتوں کو ساتھ ملاتا ہے، اور پھر ایمان والوں کو شامل کرتا ہے۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا اعزاز اگر ایمان والوں کے پاس ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ وہ عمل کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بھی محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام، درود پاک، اور ایمان والے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے، وہ جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ رب العزت، یعنی اللہ رب العزت کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بندہ آقا کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ کیا وہ شخص خوش نصیب نہیں ہے، خوش بخت نہیں ہے، کیا وہ عظمت والا نہیں ہے جو اس مالک کے حکم کی تابع داری کرتا ہے، جو مالک نے حکم فرمایا اس کو فالو کرتا ہے؟ تو درود پاک حکم خدا ہے، سنت الہی ہے۔ اب بندہ سنت الہی پہ بھی عمل کرتا ہے، حکم خدا پر بھی عمل کرتا ہے، تو جو حکم خدا پر عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، وہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کی ضمانت یہ ہے کہ جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے پیچھے راز یہ ہوتا ہے وہ اطاعت خدا بھی کرتے ہیں، اطاعت مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ، خیرات، یہ سارے اعمال صالحہ، سچ بولنا، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت ہے، اور درود و سلام پڑھنا اللہ رب العزت کی اطاعت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہو، یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ جب خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا ہوگا، تو یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو دنیا میں بھی سرفراز کرتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی دلوا دیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ درود و سلام جو ہے یہ تعمیل اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل بھی ہے، اللہ رب العزت کی سنت پہ عمل بھی ہے۔ آئیے نمبر 3، سنت ملائکہ۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ فرشتے بھی درود و سلام، درود پاک پڑھتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں۔ تو جب سنت بھی وہی جو بندہ اللہ کی سنت پہ عمل کرے، فرشتوں کی بھی سنت پہ عمل کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ بھی عمل کرے، اصحاب کی، اصحاب کی، ان کے بھی طریقے پہ چلے، تو یہی لوگوں کی کامیابی کا راز ہے، یہی ایمان والوں کی کامیابی ہے، یہی ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب جب بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ہوتا ہے ایمان۔ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اب دیکھیں ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو ہم تو ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ تو ہم اسلام پر زندہ رہیں، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اگر ہم میں سے کوئی دنیا سے جائے تو وہ ایمان کی حالت میں جائے۔ وہاں اسلام کی بات کیوں نہیں کی؟ یہ نہیں کہا کہ ہم زندہ رہیں تو اسلام پہ رہیں، موت آئے تو اسلام پہ آئے، نہیں، بلکہ لکھا یہ فرمایا گیا یہ ہے کہ تم جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو دعا یہ کیا کرو کہ زندہ رہیں تو اسلام پر، اور اس دنیا سے جائیں تو ایمان پر۔ اب اسلام اور ایمان کی میں آج کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں، ویسے اسلام اور ایمان بہت بڑا مضمون ہے، مگر ایک بات کر دیتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا یہ اسلام ہے، اور اللہ رب العزت کی سنت پہ عمل کرنا یہ ایمان ہے۔ اب اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتا ہے، زندہ رہیں اسلام پہ، ہم نمازیں پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، سچ بولتے رہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، اخلاق حسنہ اپنائیں، آقا کریم کی سیرت طیبہ کا فیض حاصل کریں،
اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ یہ ہے اسلام پہ زندگی۔ اور ایمان یہ ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں۔ جب اس دنیا سے روانہ ہوں تو زبان پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو، مصطفیٰ کریم کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اسلام کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے۔ اسلام آقا کریم کی سیرت طیبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور اللہ رب العزت کی سنت پہ عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ تو یہ درود پاک پڑھنا اہل ایمان کی جماعت میں شامل ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت کی طرف سے سلام نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام ملے، اب اسے کون ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سلام سلامتی سے نکلا ہے۔ سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ اے میرے بندے، تو بھی سلامت رہے، تو بھی خوش رہے، تجھے پوری دنیا میں کبھی کچھ نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب اللہ رب العزت کی ذات، اب کتنا بڑا انعام ہے اس بندے کے لیے۔ ایک سلام پہ اگر بات کی جائے کہ اس بندے کے لیے اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ جب اللہ اسے ہر تکلیف سے محفوظ رکھ رہا ہو، جب اللہ رب العزت کی ذات خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہی ہو، اور جب خود خدا اس بندے کا محافظ بن رہا ہو، تو یہ سارا فیض فقط آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پاک میں آپ کو ملے گا۔ احباب ذی وقار، بیماریوں سے آپ سلامتی چاہتے ہیں، گھریلو پریشانیوں سے سلامتی چاہتے ہیں، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرو، کیونکہ درود و سلام پڑھنے والے پر خود خدا تعالیٰ سلامتی بھیجتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر اللہ رب العزت سلامتی عنایت فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملتا ہے۔ پہلے جو فائدے میں نے بتائے وہ اللہ رب العزت کی قرب، اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کی طرف سے سلامتی۔ اب آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نوازتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہو، اسے آقا کریم اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور جس بندے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب مل جائے، اس نے کائنات کو کیا کرنا ہے، اسے کسی اور کی کیا ضرورت۔ اور جسے قرب مصطفیٰ مل جائے، اسے کون ہے جو نقصان پہنچا سکے۔ کہ اکثر احباب بات کومنٹس وغیرہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں جادو ہو گیا ہے، ٹونے کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر یہ پرابلم ہے، یہ سارے پرابلمز اپنی جگہ پہ ہیں، مگر اس کا حل ایک درود پاک میں آپ کو مل رہا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں، جب اللہ رب العزت آپ کو اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے، تو پھر یہ جادو ٹونے، یہ فراڈ، یہ آپ کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے مقرب ہو جائیں گے۔ تو شرط یہ ہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہوگا۔ باوضو ہو کر کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں کے سامنے نقش بنا کے رکھیں، تصور میں مسجد نبوی کے خیالات کو رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا کو رکھیں، جنت البقیع کو رکھیں۔ جب یہ آپ نظریہ رکھیں گے، آپ اس خیالات میں آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں گے، تو یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملے گا۔ تو جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملتا ہے، وہاں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ میں ایک حدیث پاک سے آپ کو گوش گزار کر دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں فرمایا، جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے پہ کبھی شیطان نہیں آتا۔ یہ جادو ٹونا، یہ سارے شیطان کی طرف سے ہیں، یہ بدبختیاں سب شیطان کی طرف سے ہیں، شیطانی عمل ہوتے ہیں۔ تو جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے پہ شیطان نہیں آتا، تو یہ کیسے ممکن ہے جسے قرب مصطفیٰ مل جائے اس کے قریب شیطان کیسے آ سکتا ہے؟ جو نوجوان کہتا ہے مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا،
کسی بھی گناہ میں مبتلا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا بنے۔ جب درود و سلام پڑھے گا اللہ بھی اپنا قرب عطا فرمائے گا، آقا کریم بھی اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ جب خدا اور مصطفیٰ کے قرب میں ہوگا تو وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بندہ گناہ کی طرف چلا جائے، وہ برائیوں کی طرف جائے، وہ غلاظتوں کی طرف جائے؟ وہ کس طرح برائی کی طرف جا سکتا ہے جس کو اللہ اور اس کا پیارا محبوب اپنا قرب عطا فرما دے؟ تو درود و سلام پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کے قرب کا سبب ہے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا سبب ہے۔ جو بندہ درود و سلام کثرت سے پڑھتا ہے میرے آقا ضرور نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بڑھنے کا سبب ہے، حضور کی قربت اور حضور کی صحبت حاصل ہونے کا سبب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت حاصل ہونے کا سبب بنتا ہے درود و سلام۔ اور درود پاک جو ہے یہ صرف وہی شخص پڑھ سکتا ہے جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش نصیبی کی سند عطا فرما دیں۔ آئیے ذرا فرشتے کیسے نوازتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے کو۔ حوابض وقار فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جس بندے سے فرشتے محبت کرتے ہیں اس بندے کی عظمت کیا ہے، کون ہے جو اس بندے کی عظمت کو پہچان سکتا ہے؟ اب اسرائیل بھی ایک فرشتہ ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جان نکالتا ہے۔ میکائیل بھی ایک فرشتہ ہے جس کا کام ہے رزق ڈلیور کرنا۔ تو یہ دو فرشتے، میں ان دو بات پہ آج تھوڑی سی بات کرتا ہوں، باقی تو زیادہ لمبی لسٹ انہوں نے لکھی ہے، مگر اب سنیے ذرا کہ ایک ہے اسرائیل، دوسرا ہے میکائیل۔ میکائیل فرشتے کا کام ہے کہ ہر بندے کا رزق اس کے گھر ڈلیور کرنا، پہنچانا۔ اسرائیل کا کام یہ ہے کہ یہ جان نکالتا ہے۔ اب جس بندے کو رزق کی تنگی ہے اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے خود سوچیں، جب رزق پہنچانے والا فرشتہ بھی آپ سے محبت کر رہا ہے، رزق عطا فرمانے والا اللہ رب العزت کی ذات بھی آپ پہ مہربان اور محبت فرما رہی ہے، تو آپ کے ہاں رزق کی کمی کیسے آ سکتی ہے؟ آپ کے ہاں پریشانی کیسی آ سکتی ہے؟ یہ گھر کی پرابلمز تب آتی ہیں جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوتے ہیں۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل ہو جائے، جب اللہ رب العزت کی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حاصل ہو جائے، تو پھر رزق پہنچانے والا فرشتہ فراوانی سے رزق پہنچاتا ہے۔ پھر یہ پریشانیاں، یہ تنگ دستیاں، یہ بے روزگاریاں سب ختم ہو جاتی ہیں جب بندہ درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے۔ دوسرے فرشتے کا نام ہے حضرت اسرائیل۔ ان کا کام ہے، انہوں نے جان نکالنی ہے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کی جان بھی نکلتی ہے، منافق اور کافر کی بھی نکلتی ہے۔ تو جب کافر اور منافق کی نکلتی ہے تو ان کی جان ایسے قبض کرتا ہے اسرائیل کہ جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی پہ یا ایک ٹہنی پہ اگر ململ کا کپڑا گیلا کر کے رکھ دیا جائے، اس کے اوپر بچھا دیا جائے اور پھر اس کے اندر کانٹے پھنس جائیں اور پھر اس کو کھینچا جائے، تو جس طرح اس کپڑے کی حالت ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ حالت اس بندے کی ہوتی ہے جس نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کی۔ تو اس سے بھی بدتر تکلیف ہوتی ہے اس شخص کو جو بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رہتا ہے۔ چلیے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ موت کی سختی۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم جسم پہ ایک بال کو کھینچیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک بال کو کھینچنے سے، اور جب ہر بال میں سے جان نکلے گی آپ خود سوچیں کتنی تکلیف ہوگی۔ لیکن یہ اسے ہوگی جس سے فرشتہ محبت نہیں کرتا ہوگا۔ فرشتہ محبت کرتا ہے درود و سلام پڑھنے والے سے، اسرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں درود و سلام پڑھنے والے سے، تو یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ جس سے محبت کر رہا ہو اسی کو تکلیف دے رہا ہو؟ یہی فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا یا رسول اللہ، جو بندہ آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والا ہوگا میں اس کی جان ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء کی جاتی ہے، جیسے نبیوں کی جان قبض کرتا ہوں، اسی طرح میں اس بندے کی جان کو قبض کروں گا جو آپ کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ احباب ذی وقار، درود و سلام پڑھنے سے اللہ رب العزت کی محبت اور قربت ملتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت اور محبت ملتی ہے، فرشتوں کی ملتی ہے۔ آج ان تین باتوں پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، انشاءاللہ
آگے یہ ٹاپک چلے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کر